اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے 20ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 20ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها۔ 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ اس کائنات کا مالک تو اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سے اختیارات اپنے دوسرے لوگوں کو بھی دے رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی خدائی میں دوسرے لوگوں کا بھی دخل ہے۔ معاذ اللہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں سے ہیلپ لیتا ہے، اس کے بعد اس کائنات کے نظام کو چلاتا ہے۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ کون ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور جو آسمان سے پانی برساتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس نظام کو چلانے والا ہو۔ یہ اس آیت میں بیان کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ارشاد فرمائی ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ۔ قیامت کی 10 بڑی علامتیں ہیں، اس میں ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب ایک جانور زمین سے نکلے گا اور وہ عجیب و غریب جانور ہوگا اور لوگوں سے وہ گفتگو کرے گا، لوگوں سے وہ باتیں کرے گا۔ اسی کا اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے بات کرے گا۔ اور کیا بات کرے گا اس کے بارے میں آگے 27ویں پارے میں آئے گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کی شروعات کی ہے۔ سورہ قصص کے معنی آتے ہیں قصے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مختلف واقعے بیان کیے ہیں جو پچھلے قوموں میں پیش آ چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ آیا ہے جو بارہا آپ ہر موقع پر سنتے رہتے ہیں، جس میں کچھ جزئیے میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جو مصر میں رہتے تھے اور فرعون کے جو ماننے والے تھے، جو فرعونی تھے، ان کو قبطی کہا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے جو لوگ تھے وہ بنی اسرائیل کہلائے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک قبطی اور بنی اسرائیلی میں آپس میں لڑائی ہو رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اس کی مدد کرنے کے لیے قبطی کے ایک گھونسا مار دیا، اور وہ گھونسا اتنا تیز لگا کہ قبطی اس گھونسے کی تاب نہ لا سکا اور ایک ہی گھونسے میں اس کا کام تمام ہو گیا اور وہ وہیں مر گیا۔ اب یہ بات فرعون کے دربار میں پہنچی تو ادھر فرعون نے جو ہے حکم دیا کہ موسیٰ کو پکڑ کے لاؤ اور ان کو سزا دو، چنانچہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ تو ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ اس طرح تمہارے خلاف قتل کرنے کی، تمہیں مارنے کی سازش چل رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کر چلے گئے تھے اور پہنچے تھے مدین، جہاں شعیب علیہ السلام کا گھرانہ تھا۔ اسی کو بیان کیا ہے کہ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ کہ ایک شخص جو ہے بہت دور شہر سے دوڑتا ہوا آیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو خبر دینے کے لیے کہ تمہارے خلاف فرعون کے دربار میں سازش چل رہی ہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَعَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ جب موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے گھرانے یعنی ان کے شہر یعنی مدین پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور لوگ جو ہے کنویں سے پانی بھر رہے ہیں، اور وہاں 2 لڑکیاں بھی ہیں جو اپنے جانوروں کو دور لیے کھڑی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں سے پوچھا بھئی آپ کیوں دور کھڑی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ ہم انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا، جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں گے پھر اس کے بعد ہم پلانے کے بعد گھر جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وہ جانور لیے اور ان جانوروں کو پانی پلایا اور ان لڑکیوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب وہ بچیاں گھر پہنچی تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آج جو ہے معمول کے مطابق جلدی کیسے آنا ہو گیا؟ تو بتایا کہ ایک نوجوان تھا، اس نے ہماری ہیلپ کی تھی اور اس طرح اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا تھا، اس لیے ہم آج گھر جلدی آ گئے۔ شعیب علیہ السلام نے جو ہے اس نوجوان یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر پہ رکھ لیا کام کاج کے لیے، کیونکہ آپ کی بکریاں چراتے تھے۔ پھر شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا
اور مہر یہ طے پایا کہ آپ جو ہے ہماری 10 سال تک یا چند سالوں تک خدمت کرو گے۔ اس وقت میں اس شریعت میں یعنی شعیب علیہ السلام کے زمانے میں یہ جائز تھا کہ خدمت کو مہر بنایا جائے، لیکن ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے کہ خدمت کو مہر بنایا جائے کہ میں جو ہے بیوی کی 10 سال خدمت کروں گا یا 2 سال بیوی کے پیر دابوں گا مہر کے بدلے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں مال دینا پڑے گا مہر کے بدلے۔ چنانچہ یہ واقعہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے قارون کا واقعہ بیان کیا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ان مفاتيحه لتنوء بالعصبة اولي القوة۔ قارون کے پاس بہت سارا خزانہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا آدمی تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ فرعون کا وزیر تھا اور اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھی اور اس کو اپنے مال و دولت پر بڑا گھمنڈ تھا، بڑا تکبر تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھاتے تھے اور غریبوں کی مدد کے لیے کہا کرتے تھے اور اس کو زکوٰۃ نکالنے کے لیے کہا کرتے تھے، لیکن یہ تکبر میں تھا، گھمنڈ میں چور تھا، اس نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے مال کو دونوں کو زمین میں دھسا دیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی اللہ اس کو اور اس کے مال کو زمین میں دھسا دے۔ تو یہی واقعہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو جب آپ مکے سے باہر نکل گئے اور مدینے والے راستے پر آ گئے تھے تو آپ نے مکے کی طرف رک کر کے حسرت بھری نگاہ سے دیکھا تھا اور کہا تھا کہ اے مکہ، مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تجھ کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ بڑا افسوس کرتے ہوئے آپ مدینے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت ارشاد فرمائی تھی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ وہ اللہ جس نے تمہارے اوپر قرآن نازل کیا ہے وہ بہت جلد آپ کو دوبارہ مکے میں لوٹائے گا۔ چنانچہ چند سالوں کے بعد مکہ فتح ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں لوٹے تو بڑی فاتحانہ اور شاہانہ انداز میں لوٹے تھے۔ یہ پیشین گوئی قرآن کی پوری ہوئی۔ آگے سورہ عنکبوت کی شروعات ہوتی ہے۔ عنکبوت کے معنی آتے ہیں مکڑی یا مکڑی کے جالے کے۔ قرآن میں جو ہے اس صورت میں کفار کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی ہے، تو اس صورت کا نام عنکبوت پڑا۔ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں آگے ہے واللحم خطایاکم، کفار مکہ جو کہا کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ تم جو ہے ہمارے دھرم کو اپنا لو، یعنی مسلمانوں سے کہا کرتے تھے، صحابہ سے کہا کرتے تھے ہمارے دھرم کو اپنا لو، تمہارے اوپر اگر کوئی گناہ ہوا بھی تو اس گناہ کا بوجھ ہم تمہارے اٹھا لیں گے۔ حالانکہ قرآن نے اس کی تردید کی کہ کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، جو کوئی گناہ کرے گا اس گناہ کی سزا گناہ کرنے والے کو ہی ملے گی، جو نیکی کرے گا اس نیکی کا ثواب نیکی کرنے والے کو ہی ملے گا، دوسرے کو نہیں ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، جن کے واقعات آپ کے سامنے بہت زیادہ تفصیل سے بارہا آ چکے ہیں، جسے آپ ہماری دوسری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مشہور واقعے ہیں جسے آپ جانتے ہیں، اس لیے یہاں دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے پھر یہاں 20واں پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے ہم جو ہے 21ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔